الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے، تمام انبیاء کو اللہ رب العزت نے معجزات سے نوازا تھا. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور دیا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ ان کی حکومت انسانوں پر، جناتوں پر، درندوں پر، چرندوں پر، پرندوں پر تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام تمام جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، ان سے بات کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، ہوا ان کے تابع کر دی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ ان کے پاس جو لاٹھی تھی وہ لاٹھی سانپ بھی بن جایا کرتی تھی، اور اگر اس لاٹھی کو پتھر پر مارتے تو پتھر سے چشمے جاری ہو جایا کرتے تھے. اور ید بیضا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کی بغل میں رکھا کرتے تھے تو ان کا دایاں ہاتھ نہایت روشن اور چمکدار ہو جایا کرتا تھا. حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا کہ ان کے لیے پہاڑ میں سے اونٹنی کو نکالا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بتا دیا کرتے تھے کہ تم اپنے گھر میں کیا کھا کر آئے ہو اور کیا رکھ کر آئے ہو. غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور دیا تھا. چنانچہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزات کی دولت سے نوازا. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ کے جو معجزات کی تعداد ہے وہ 10,000 کے قریب ہے. ان معجزات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، کہ یہ ایسا معجزہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو دیا، اور یہ معجزہ آپ کا قیامت تک باقی رہے گا. جس نبی کو اللہ نے جو معجزہ دیا وہ معجزہ ان کے زمانے کے ساتھ خاص تھا. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، ان کا معجزہ بھی ختم ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے اٹھا لیے گئے، ان کا معجزہ بھی ختم ہو گیا. لیکن اللہ نے اپنے نبی کو جو قرآن کریم کی شکل میں معجزہ عطا کیا ہے، یہ ایسا معجزہ ہے کہ جو قیامت کی صبح تک باقی رہے گا.
اور اس معجزے کی نظیر دنیا کے اندر کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس زمانے کے لوگوں کو کہ جن کو اپنی زبان پر اور اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز تھا، اس زمانے میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو چیلنج دیے، اور 3 چیلنج اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو دی۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ قرآن کریم نبی علیہ السلام نے خود لکھا ہے، خود پڑھا ہے، تو اگر تمہیں اپنی زبان پر اتنا ناز ہے، اپنی فصاحت و بلاغت پر اتنا ناز ہے، تو تم قرآن کریم کا جیسا دوسرا قرآن کریم لا کر دکھا دو۔ اور اکیلے ہی نہیں، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، تمام انسانوں کو اپنے ساتھ شامل کر لو، تمام جناتوں کو اپنے ساتھ شامل کر لو، بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، اگر تم چاہو تو قیامت کی صبح تک بھی نہیں لا سکتے۔ پھر اللہ رب العزت نے دوسرا ان لوگوں کو چیلنج دیا، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، کہ اگر پورا قرآن کریم لانے سے عاجز ہو تو قرآن کریم کی جیسی ہمیں 10 صورتیں لا کر دکھا دو، قرآن کریم کے انداز کی ہمیں 10 صورتیں لا کر دکھا دو، ہم تمہاری زبان کو بھی مان لیں گے اور تمہاری فصاحت و بلاغت کو بھی مان لیں گے۔ جب وہ 10 صورتیں لانے پر بھی عاجز ہو گئے تو اللہ رب العزت نے تیسرا چیلنج کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے، پورا قرآن کریم بھی نہیں لا سکتے، تو پھر یہ ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جیسی ایک صورت ہمیں لا کر دکھا دو، اور قیامت آ جائے گی تم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جیسی چھوٹی صورت بھی قیامت کی صبح تک نہیں لا سکتے۔ تو نبی علیہ السلام کا جو یہ معجزہ ہے قرآن کریم کی شکل میں، یہ آپ کا سب سے بڑا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ آپ علیہ السلام مکہ المکرمہ کے اندر موجود ہیں، اور یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال قبل کا ہے کہ مکے کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ، عاص ابن وائل، یہ بڑے بڑے جو سردار تھے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آج 14ویں کی رات ہے، چاند اپنے شباب پر ہے، اگر تم نے چاند کے 2 ٹکڑے ہمیں کر کر دکھا دیے تو ہم تمہیں اپنا نبی مان لیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں تو کیا تم میری نبوت کو قبول کر لو گے؟ تمام سردار نے کہا کہ ہاں، اگر آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے ہم آپ کی نبوت کو مان لیں گے، آپ کی نبوت کو تسلیم کر لیں گے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی اور آسمان اور چاند کی طرف انگلی کر کر جو اشارہ کیا ہے، چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، چاند کا ایک ٹکڑا کوہ صفا کی طرف چلا گیا اور چاند کا دوسرا ٹکڑا کوہ مروہ کی طرف چلا گیا، اور یہ منظر ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تمام مکے کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے دعا کی اور چاند کو اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ لیکن ان لوگوں کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی، کہنے لگے کہ نبی علیہ السلام نے جادو کر دیا، اور جادو کے ذریعے سے آپ علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر جادو کے ذریعے سے کیا ہے تو جادو کا عمل یہی دکھائی دے گا، تم پوری دنیا کے اندر کہیں سے بھی کسی سے بھی پوچھ لو، ہر ایک اس بات کی گواہی دے گا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا۔ چنانچہ قریش کے لوگوں نے
چند لوگوں کو ملک شام کی طرف بھیجا، ملک یمن کی طرف بھیجا، فارس کی طرف بھیجا۔ ہر ایک نے آ کر یہ گواہی دی کہ وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں تاریخ میں اور رات کے وقت میں چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کی نبوت کو اور آپ کی دعوت کو نہیں مانا۔ انگلی سے اشارہ چاند کی جانب سارے انسا کرتے ہیں۔ قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، انگلی سے اشارہ چاند کی جانب سارے انسا کرتے ہیں، انگلی سے چاند کے ٹکڑے کر دینا سب کے بس کی بات نہیں۔ یہ پیغمبر علیہ السلام نے کر کے دکھلایا۔ نبی علیہ السلام کا تیسرا معجزہ، چونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے، اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ کے تمام معجزات کو سنایا جائے، وہ فہرست تو اتنی لمبی ہے کہ نہ آپ میں سننے کی طاقت ہے نہ ہم میں سنانے کی سکت ہے۔ مختصراً جو آپ کے مشہور معجزات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ نبی علیہ السلام کا تیسرا معجزہ خندق کا موقع ہے۔ تمام صحابہ کرام خندق کھودنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی خندق کھود رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خندق کی کھدائی کے دوران ایک پتھر ایسا آیا کہ جو ہم سے ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ ہم نے نبی علیہ السلام کو بلایا، آپ آئے اور آپ نے جو اس پتھر پر ضرب ماری، اس پر جو چوٹ ماری، پتھر کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم نے اس وقت دیکھا کہ اللہ کے نبی کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ میں ذرا گھر پر کسی کام سے جا رہا ہوں۔ حضرت جابر اپنے گھر تشریف لے گئے، اپنی بیوی سے کہا کہ گھر کے اندر کچھ کھانے کے لیے ہیں۔ حضرت جابر کی بیوی نے فرمایا کہ 1 بکری کا بچہ ہے اور تھوڑے سے جو کے دانے پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت جابر نے فرمایا کہ بکری کے بچے کو ذبح کرو اور جو کو پیسنے کی تیاری کرو، اس کی روٹی بنانی ہے، میں اللہ کے نبی کو اور آپ کے ساتھ میں 2-3 صحابہ کو لے کر آتا۔ حضرت جابر کی بیوی نے فرمایا کہ اتنا کھانا نہیں ہے جو زیادہ کے لیے ہو جائے، بس اللہ کے نبی تشریف لے آئے اور آپ کے ساتھ میں حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت علی وغیرہ ہیں، یہ حضرات تشریف لے آئے۔ چنانچہ حضرت جابر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم تیاری کرو، میں اللہ کے نبی کو بلا کر لے کر آتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کے پاس گئے اور آپ کے کان میں فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ کے لیے گھر پر مختصراً دعوت کا انتظام کیا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ دعوت میں کیا ہے؟ حضرت جابر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی 1 بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے اور تھوڑے سے جو کے دانے تھے، اس کی روٹی بنانی ہے، لہذا آپ تشریف لے چلیں اور آپ کے ساتھ میں حضرت ابو بکر چل پڑیں اور حضرت علی ہیں، حضرت عمر وغیرہ ہیں، آپ حضرات ہمارے گھر تشریف لے چلیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایھا المہاجرین ایھا الانصار، اے تمام مہاجرین، اے تمام انصار، چلو جابر کے گھر آج دعوت ہے۔ آج کہاں ہے؟ جابر کے گھر دعوت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں نے تو اللہ کے نبی سے کہہ بھی دیا تھا کہ اللہ کے نبی 1 بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے، مختصراً جو کے دانے ہیں، بس وہ چھوٹی موٹی دعوت ہو جائے گی، اور آپ نے تو تمام صحابہ کے درمیان میں صدا لگا دی کہ مہاجرین بھی چلو اور انصار بھی چلو، اور جابر کے گھر جو ہے آج دعوت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بھاگے بھاگے اپنے گھر آئے اور بیوی سے کہنے لگے کہ سب گڑبڑ ہو گئے۔ کیا فرمایا؟ کہ سب گڑبڑ ہو گئے۔ بیوی نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے کہہ دیا تھا کہ تھوڑا سا گھر پر کھانے کا انتظام ہے، آپ تشریف لے چلیں، آپ اپنے ساتھ میں 2-3 صحابہ کو لے کر چل پڑیں، لیکن اللہ کے نبی تو تمام صحابہ کو لے کر آ رہے ہیں۔ حضرت جابر کی بیوی نے فرمایا کہ تم نے کھانا بتا دیا تھا کہ کتنا بنانا ہے؟ کہا کہ ہاں میں نے بتا دیا تھا،
کہا کہ پھر کھانے والا جانے اور کھلانے والا جانے، پھر رہنے دو۔ چنانچہ پیغمبر علیہ السلام نے حضرت جابر سے کہہ دیا جب تک میں گھر میں نہیں آؤں نہ چولہے سے ہانڈی اترنی چاہیے اور نہ تندور سے روٹیاں نکلنی چاہیے، جب میں آؤں گا تب یہ عمل شروع ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تمام صحابہ کو لے کر حضرت جابر کے گھر پر تشریف لے آئے اور آپ نے تمام صحابہ سے فرمایا کہ بھیڑ مت لگاؤ، جلدی سے دسترخوان پر بیٹھو اور کھاؤ۔ اور آپ علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک سالن کے اندر ڈال دیا اور اپنا تھوڑا سا لعاب مبارک آٹے کے اندر ڈال دیا اور فرمایا کہ آٹے کو بھی کپڑے سے ڈھک دو اور برتن کو بھی ڈھک دو اور اب کھلانا شروع کر دو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی نکال رہی ہیں، صحابہ کرام آ رہے ہیں، ٹولیوں میں کھانا کھا کر جا رہے ہیں۔ ایک محفل اور لگی، وہ کھا کر فارغ ہو گئی، دوسری محفل بیٹھی، وہ بھی فارغ ہو گئی، تیسری محفل بیٹھی، وہ بھی فارغ ہو گئی۔ غرض یہ کہ کھانا کا سلسلہ مغرب تک چلا، تمام صحابہ کرام نے شکم سیر ہو کر کھایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی کھایا، حتیٰ کہ کھانا بچ گیا۔ پھر آپ نے حضرت جابر سے فرمایا کہ جابر یہ کھانا محلے کے لوگوں میں بھی تقسیم کر دو، اس لیے کہ اس کھانے پر ان کا بھی حق ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ نے کھایا، اللہ کے نبی نے کھایا، ہم گھر والوں نے کھایا اور ہم نے وہ کھانا محلے والوں میں بھی تقسیم کر دیا، اس کے بعد بھی کھانا بچ گیا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معجزہ، یہ آپ علیہ السلام کی برکت تھی کہ تھوڑا سا کھانا ایک بڑی تعداد کے لیے کیا ہو گیا؟ کافی ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کا چوتھا معجزہ، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، 1500 صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے وضو کیا، جب آپ وضو سے فارغ ہوئے ایک صحابی آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی پانی ختم ہو گیا اور وضو وغیرہ کرنے کے لیے بھی پانی اس وقت موجود نہیں ہے۔ آپ نے تمام صحابہ میں اعلان کرایا کہ جس آدمی کے پاس جس برتن میں جتنا بھی پانی ہو اس پانی کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام نے اپنے مشکیزوں کو الٹ دیا، اپنے برتنوں کو الٹ دیا اور وہ تمام پانی جو تھا ایک برتن کے اندر اکٹھا کر لیا گیا تو تھوڑا سا پانی ہوا۔ نبی علیہ السلام نے اس پانی کے اندر جب اپنی انگلی مبارک کو ڈالا ہے، اس پانی کے اندر سے جو چشمہ جاری ہوا ہے، اس برتن میں سے جو چشمہ جاری ہوا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لو اس پانی کو اپنے لیے استعمال کرو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم 1500 کی تعداد میں وضو بھی کیا، طہارت بھی حاصل کی، اپنے برتنوں کو بھی بھر لیا، اپنے مویشیوں کو بھی پانی پلایا، اس کے بعد بھی پانی بچ گیا۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت اس وقت آپ کی تعداد کتنی تھی؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس وقت ہماری تعداد 1500 کی تھی، خدا کی قسم اگر اس وقت ہماری تعداد 1,00,000 کی بھی ہوتی تب بھی وہ پانی ہم تمام لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا۔ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ کہ تھوڑا سا پانی، بخاری شریف کی روایت ہے کہ تھوڑا سا پانی برتن کے اندر موجود ہے اور آپ نے اپنی اس کے اندر انگلیاں ڈالی ہیں اور اس میں سے جو چشمہ ابلا ہے وہ تھوڑا سا پانی تمام صحابہ کی ضروریات کے لیے کیا ہو گیا؟ کافی ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو چشمہ جاری کیا تھا پتھر پر ضرب مار کر کہ آپ نے جو پتھر پر لاٹھی ماری ہے تو اس میں سے چشمہ ابلا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کا معجزہ حضرت موسیٰ سے بھی بڑا ہے کہ آپ نے پتھر میں سے پانی نہیں نکالا، آپ نے برتن میں سے کیا ہے پانی کے چشموں کو نکالا، اور یہ آپ علیہ السلام کا کھلا ہوا معجزہ۔ نبی علیہ السلام کا 5واں معجزہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کی سواری کے سامنے سے ایک بدو گزر کر گیا، آپ نے اس کو اپنے قریب بلایا اور بلانے کے بعد نبی علیہ السلام نے اس بدو سے فرمایا کہ کیا تم اس بات کی
دعوت دیتے ہو، اس بات کی گواہی دیتے ہو جس بات کی گواہی میں دیتا ہوں، جس بات کی دعوت میں کرتا ہوں۔ اس بدو نے کہا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ، تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ وہ بدو کہنے لگا کہ آپ کی اس دعوت پر گواہ کون بنے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو سامنے درخت ہے، اگر وہ درخت میری اس دعوت کی گواہی دے دیں تو کیا تم اس دعوت کی گواہی دو گے، قبول کرو گے؟ اس بدو نے کہا کہ ہاں۔ نبی علیہ السلام نے اس درخت کو اشارے سے بلایا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ وہ درخت اس طریقے سے نبی علیہ السلام کے پاس چلتا ہوا آیا جس طریقے سے آدمی چلا کرتا ہے، اور آپ علیہ السلام کے پاس آنے کے بعد اس نے 3 مرتبہ گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ 3 مرتبہ اس درخت نے جو گواہی دی ہے، بدو نے اپنے کانوں سے سنا، فوراً نبی علیہ السلام کی دعوت کو مان لیا۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس درخت کو جانے کی اجازت دی، وہ درخت زمین کو پھاڑتے ہوئے اپنی جگہ پر چلا گیا۔ وہ بدو کہنے لگا کہ میں اپنے قبیلے میں جا رہا ہوں، اگر میرے قبیلے والے مسلمان ہو کر اسلام قبول کر رہے ہیں تو ان تمام لوگوں کو آپ کی خدمت میں لے کر آؤں گا، ورنہ میں اکیلا آپ کی خدمت میں آ کر یہیں پر آپ کے ساتھ زندگی بسر کروں گا۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی بات کو درخت نے مانا، آپ علیہ السلام کی گواہی درخت نے دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکۃ المکرمہ کے ان درختوں کو، ان پتھروں کو جانتا ہوں جو نبوت ملنے سے پہلے نبی علیہ السلام کو سلام کیا کرتے تھے۔ یہ آپ علیہ السلام کے معجزات نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ کتنے موقع ایسے ہوئے ہیں کہ کھانا تھوڑا سا ہے اور وہ تھوڑا سا کھانا ایک بڑی تعداد کے لیے کافی ہو گیا، پانی تھوڑا سا ہے، ایک تھوڑا سا پانی کافی تعداد کے لیے کیا ہو گیا؟ کافی ہو گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حافظ حدیث ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں جو مروی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اللہ کے نبی، میں جو بھی سنتا ہوں اس کو بھول جاتا ہوں، جو بھی یاد کرتا ہوں میرے ذہن سے نکل جاتا ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میری قوت حافظہ کیا کر دے، مضبوط کر دے۔ پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ اپنی چادر کو بچھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر کو بچھایا، پیغمبر علیہ السلام نے کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد آپ نے اس چادر میں پھونک ماری، اور پھونک مارنے کے بعد آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ اب اس چادر کو اپنے جسم سے لپیٹ لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے جو بات بھی سنی ہے اس کے بعد میں وہ بات کبھی نہیں بھولا۔ یہ کیا ہے؟ یہ پیغمبر علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اور یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام نے ان کو کچھ تھیلی دی اور اس تھیلی کے اندر کچھ کھجوریں تھیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے ابو ہریرہ سے فرمایا ان کھجوروں کو استعمال کرتے رہنا اور کبھی بھی اس تھیلی کو کھول کر نہیں دیکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کا زمانہ میں نے پایا، آپ علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس تھیلی میں سے کھجوریں نکال کر کھاتا رہا اور لوگوں کے درمیان میں تقسیم کرتا رہا۔ آپ کے بعد میں حضرت ابو بکر کا دور آیا، حضرت ابو بکر کے دور میں بھی اس تھیلی میں سے کھجوریں نکالتا رہا اور لوگوں کے درمیان میں تقسیم بھی کرتا رہا۔ حضرت ابو بکر کے بعد میں حضرت عمر کا دور آیا، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں بھی اس تھیلی میں سے میں کھجوریں نکال لیا کرتا تھا، کھا لیا کرتا تھا
اور اگر صدقہ خیرات کرنی ہوتی اسی تھیلی میں سے نکال کر صدقہ اور خیرات بھی کر دیا کرتا تھا۔ حضرت عمر کا 12 سال کا زمانہ رہا، حضرت عمر کا دور بھی گزر گیا، پھر آیا حضرت عثمان کا دور، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور بھی 12 سال کا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کے دور میں بھی اس تھیلی کے اندر سے کھجوریں کھاتا رہا، نکالتا رہا، لوگوں کے درمیان میں صدقہ کرتا رہا۔ حضرت عثمان کے آخر زمانے کے اندر جو مدینہ المنورہ کے اندر ایک لڑائی ہوئی تھی، فرماتے ہیں کہ اس لڑائی میں وہ تھیلی میری کہیں پر گم ہو گئی اور اس کے بعد مجھے وہ تھیلی کہیں نہیں ملی۔ 30 سال تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس ایک مٹھی کھجوروں کو نکال کر کھاتے رہے، تقسیم کرتے رہے اور وہ کھجوریں کبھی ختم نہیں ہوئی۔ آخر کار جب لڑائی کے موقع پہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ تھیلی کہیں پر گم ہو گئی، فرماتے ہیں کہ اس تھیلی کا مجھے اتنا افسوس تھا، اتنا افسوس تھا کہ اتنا افسوس مجھے کسی چیز کا نہیں ہوا۔ یہ کیا تھا کہ پیغمبر علیہ السلام کی برکت تھی کہ مٹھی بھر کھجوریں ایک آدمی 30 سال تک کھاتا رہے اور 30 سال تک تقسیم کرتا رہے اور وہ کھجوریں کم نہ ہوں۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کے دست مبارک کی برکت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو یہ مختصراً 5 معجزات آپ حضرات کے سامنے نبی علیہ السلام کے میں نے پیش کیے ہیں۔ معجزات کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ علیہ السلام کی ذات کتنی عظمتوں والی، کتنی برکتوں والی، کتنی بلندیوں والی اور کتنی رحمتوں والی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغمبر علیہ السلام کی شکل میں کتنا عظیم پیغمبر، کتنا عظیم نبی ہمیں کیا ہے عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پیغمبر علیہ السلام کے معجزات پر ہم سب کو یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔